دیکھ مصیبتیں آنے کی دو وجہ ہیں، یا تو وہ کنیکشن ویک ہے وارننگ ہے، یا کنیکشن اسٹرانگ ہے پروموشن بورڈ ہے. تو اگر کنیکشن ویک چل رہا ہے اور ہم اسے پروموشن بورڈ سمجھ رہے ہیں الٹ ہو جائے گا. مطلب کنیکشن بھی ویک ہے، اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں، اب تکلیفوں کو کہا جا رہا ہے یہ تو میری درجات کی بلندی ہو رہی ہے. درجات کی بلندی نہیں ہے تو وارننگ ہے کہ بھائی صاحب سیدھے راستے پہ آ جاؤ. وہ روزہ رکھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 2 پیس نہیں تھے، نمبر 1 پکوڑا اور نمبر 2 پراٹھا. تو آپ کو میں آگے ایک فارمولہ بتاؤں گا، اس فارمولے پہ عمل کر لیں تو قیامت کی صبح تک آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آتی رہیں گی. اور میں انفیکٹ فارمولہ آپ سے ہی سیکھیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں اتنا جاننا چاہ رہا ہوں فارمولہ ہے کیا، اور آخر مجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک بڑا امیزنگ ہونے والا ہے، اور ہم آج 2 ٹاپکس بات کریں گے مینلی. وہ یہ کہ ایک تو کس طرح سے اپنی کیریئر کے ساتھ ساتھ دین کی ایجوکیشن کو پرسو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہولسٹک لائف اسٹائل مینجمنٹ پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اسلام اور میڈیکل سائیکالوجی کی نظر میں انشاءاللہ تعالیٰ. سکندر بھی کیسے ہیں؟ السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. سکندر بھی کا تعارف میں آپ کو کراتا چلوں، وہ ماشاءاللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، آرمی میں تھے، اور الحمدللہ ابھی فل ٹائم دین کی خدمت میں ماشاءاللہ مصروف ہیں. تو آپ نے کیسے اپنے ایکسپیرینس سے ذرا پریکٹیکل ایڈوائزز دیں جو لوگ سن رہے ہیں، کہ آپ نے اپنے کیریئر کو پرسو کرتے کرتے بینگ این آرمی آفیسر کیسے آپ نے دین کا علم حاصل کیا، اور اس میں ماشاءاللہ بڑے ڈسٹنکشن کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد کیسے پرسو کیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو بھائی دیکھیں، لگتا ایسے ہے کہ کام بڑا مشکل ہے، لیکن اگر انسان اس کی نیت کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھولتے ہیں کہ کام واقعی ایکچولی بہت آسان ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم ضرور اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ بندہ جب نیت کر لے انشاءاللہ کہ ہمارے یہ جو تفریق ہے نا، کہ دین ایک الگ چیز ہے، دنیا ایک الگ چیز ہے، پھر دینی ایجوکیشن ایک الگ ہے، دنیاوی ایجوکیشن ایک الگ ہے. جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا، تو وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسجد کے امام بھی تھے، اور وہی چیف جسٹس بھی تھے، وہی ڈیفرنٹ پوسٹ کے کمانڈر بھی تھے، اور بزنس بھی کرتے تھے، تاجر بھی تھے. ان لائک کانسیپٹ جس میں ابو بکر صدیق کو بالکل ایز اے ابو بکر صدیق واز اے رچ صحابی، وہ مصطح بن اساسہ کو اپنے ریلیٹیوز کو منتھلی ویج بھی دیا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے. بالکل ایسا ہی. تو میرے خیال میں ایک تو یہ کہ بندہ نیت کر لیں انشاءاللہ. میرے جو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا، سبب بنایا، وہ یہ تھا کہ صبح ٹائم تو میرے آفس کی ٹائمنگ ہوتی تھی یا میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب ہوتی تھی، تو جو ایوننگ ٹائم ہوتی تھی نا، تو میں نے اپنا گھر اسپیسیفکلی رینٹ پہ لیا ایک ایسی جگہ پہ کہ جو ایوننگ کا میرا ٹائم تھا نا، وہ میری جو مسجد تھی، اور وہ مسجد بھی ایسی تھی کہ جہاں پہ باقاعدہ دین کی تعلیم دی جاتی تھی. تو وہاں پہ جو شیوخ تھے ان سے میں ریکویسٹ کرتا تھا، اور شام کو وہ مجھے پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ سیٹرڈے سنڈے آتا ہے، پھر بیچ میں چھٹیاں آتی ہیں، تو اس ٹائم پھر میں نارملی جو ویک کلاس، جو بچوں کی اسٹوڈنٹس کی کلاسز ہوتی تھی، اس میں جا کے بیٹھتا تھا. اوکے. تو ایک میری بس یہ کوشش رہی ہے کہ جہاں پہ بھی نا دین کی تعلیم کی بات ہو رہی ہوتی تھی، علم کی بات ہو رہی ہوتی تھی، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. میں نے ویسے آپ کو دیکھا کہ آپ نا کوشش کرتے ہیں کہ ہر اچھے ایونٹ میں آپ کی شرکت ہو، جہاں سے بھی علم اور نالج مل رہا ہے وہاں سے آپ لیں ماشاءاللہ. سو آئی تھنک وہ ایک عربی قول بھی ہے نا، اذا اعطیت علمک کلک فیعطیک جزءہ. جب آپ اپنا سارا کچھ آپ علم کو دیتے ہیں، پھر علم اپنا ایک جز آپ کو دیتا ہے. تو آئی تھنک کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے علم کبھی سیکھا نہیں جا سکتا، تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. اور اس کے بعد بہت آسان ہے، بس آپ اس طرح آپ شام اپنی ایوننگز مینیج کر لیں، اپنا جو ویکینڈ کا ٹائم ہے وہ مینیج کر لیں، اور تھوڑی سی اس کو پلاننگ کر لیں. یہ کورس ہے بہت آسان، اور میں نے تو پورا وفاق المدارس سے کیا اور 8 ایئرس کا کیا، اور اس کا بس آپ داخلہ بھجوا دیں، وہ بکس بائی کر دیں. اب جو بندہ FSc کر سکتا ہے، بیچلرز کر سکتا ہے، ماسٹر کر سکتا ہے، ہمارے زیادہ تر آڈینس نے یہ بیچلرز ماسٹرز کی ہوتے ہیں اپنی اپنی فیلڈز کے اندر، تو دین کا علم ان کے لیے ایک ریلیٹیولی سٹارٹ کرنے میں بہت ہی آسان ہے. باقی آبویسلی اس کے اندر گہرائی ہے، سمندر ہے، اس کی تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ تو انسان مرتے دم تک کرتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک علم حاصل کرنا ہے تو 6 کام لازمی کرنے پڑیں گے، یا 6 کوالٹیز آپ میں ہونی چاہیے، یا اڈاپٹ کرنے کا نہیں ہے تو: ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغۃ و صحبت و استاذ و طول و زمان. ذکاء یعنی ذکاء، اسمارٹنس، شارپنس ہونی چاہیے. حرص، تڑپ، پیاسا ہونا چاہیے بندہ.
وہ اشتہاد پیاسا ہونے کے ساتھ باتیں شاتیں نہیں ہیں, یعنی وہ اشتہاد جہاد بھی کرنا ہے, کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے, نیندیں کمپرومائز کرنی ہے, ٹی وی کا ٹائم, اسکرین کا ٹائم کمپرومائز کرنا ہے, وہ بلغاتن, اور تھوڑے پہ نا کانٹینٹ رہنا ہے, یعنی ہیونگ ہائی ایسپریشنس کہ میں اتنا مال کما لوں گا, اگر وہ ہے تو پھر انفارچونیٹلی وہ صحبت استاذ, اور جیسے آپ نے گھر شفٹ کیا تھا استاد کی صحبت کے لیے وہ چاہیے, اور طول و زمان لمبا عرصہ چاہیے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ 4 اسٹیجز آف نالج ہیں, کہ ایک اسٹیج ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ میرے سے زیادہ اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا, شروع میں ایسا فیل ہوتا ہے. یہ ہائٹ آف اسٹوپڈیٹی ہے, اس کو جو کہتے ہیں نا سائیکالوجی میں کہ ہائٹ آف اسٹوپڈیٹی. جب بھی آپ کسی چیز میں انٹر ہوتے ہیں نا, انٹر ہوتے ہی آپ کو پہلی فیلنگ آتی ہے اور مجھے تو سب کچھ آ گیا, ہائٹ آف اسٹوپڈیٹی. اور اینڈ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا. تو امام شافعی کہتے ہیں پہلی اسٹیج تو یہ ہے. دوسری اسٹیج یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں مجھے زیادہ آتا ہے, لیکن تھوڑا سا ایسا علم ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں جو مجھ سے مس ہو گیا. تیسری اسٹیج یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے مجھے کم پتہ ہے اس کے بارے میں, زیادہ تر مجھ سے مس ہو گیا اور زیادہ مجھے لینا ہے. اور چوتھی چیز ہے لا ادری, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے, میں جاہل ہوں. شیخ واللہ ایسا ہی تھا جب ہم مدارس میں پڑھ رہے تھے نا, یا ایون میڈیکل میں بھی نا, تو ہماری شروع میں ایک MBBS ہوتا ہے, پھر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, اس کو MCPS کہتے ہیں, اور پھر پاکستان میں ایک ٹاپ کی اسپیشلائزیشن ہے جس کو FCPS کرایا. آپ نے سارے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تینوں کروائی ماشاء اللہ. تو شروع میں ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت کچھ آتا ہے. دا مومنٹ آپ اسپیشلسٹ بنتے جاتے ہیں نا, تو آپ کو یہی فیلنگ آتی جاتی ہے جو امام شافعی. اور جب ہم مدارس میں بھی تھے نا, تو جب ہم ایک کلاس سے اگلی کلاس میں جاتے تھے, اس سے اگلی کلاس میں جاتے تھے, اور جب ہم آخری کلاس سے نکل رہے تھے نا بخاری پڑھ کے, تو واللہ یہی فیلنگ تھی کہ یار کچھ نہیں آتا, کچھ نہیں آتا. اور ہر کمرے کے بعد جو اگلا نیکسٹ تھا نا, وہ کمرہ لگتا تھا یہ اور بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. تو یہی فیلنگ آتی ہے. اللہ اکبر. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ, اور میڈیکل کا ٹف کیریئر کے ساتھ ساتھ کر لیا, سو یو کین ڈو اٹ ایز ویل. سب کر سکتے ہیں, اور آپ بھی کر سکتے ہیں, یعنی جو بھی بندہ چاہے, بس ولنگنس اور اللہ سے توفیق کے, جیسے آپ نے سوال کیا, اللہ سے توفیق مانگتے رہیں, ہے نا. ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیها, ہاں نیت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے. وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا, اللہ تعالیٰ ضرور راستے نکالتے ہیں. اور وہ حدیث بھی ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ, جو علم کے راستے پہ چل پڑا, سمجھے وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا. یہ بہت کمال کا راستہ ہے. تو ایک تو چلیں یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ جب آپ نے اپنا کیریئر شفٹ کیا اور آپ نے امتی خدمت اور پڑھنے پڑھانے پہ آئے, وہ چیلنجنگ ڈیسیجن نہیں تھا آپ کے لیے؟ ہاں, یہ بہت بڑا چیلنجنگ ڈیسیجن تھا نا. اور یہ ایون میرے پیرنٹس, میری فیملی اور بہت سارے لوگ نا یہ کوشچنس کرتے تھے کہ یار آپ نے ایک پورا ایک کیریئر شفٹ کیا ہے میڈیکل فیلڈ. اگرچہ میرا 100% شفٹ نہیں ہے, ابھی بھی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں میڈیکل کالج کے اندر. میں نے ڈائبٹیز کے اندر UK سے سرٹیفکیشن کر لی, میں ایز اے ڈائبٹالوجسٹ پریکٹس کر رہا ہوں الحمدللہ. تو میرے میں مطلب فل ٹائم شفٹ نہیں تھا, لیکن بار کیا لوگوں کو لگتا تھا فل ٹائم شفٹ ہے. تو اس زمانے میں نا میں ایک ایگزامپل دیتا تھا. ہمارے ایک پچھلے پریویس پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عارف الوی, وہ ڈینٹسٹ بیسیکلی, ہی از اے ڈاکٹر, BDS ڈینٹل سرجن تھے. تو انہوں نے اپنی اس فیلڈ کو شفٹ کیا پریزیڈنٹ کی, اس کے مطلب وہ پریزیڈنٹ ہے, ابھی وہ ڈینٹل کی پریکٹس نہیں کرتے ہیں, آئی ہوپ ٹھیک ہو گیا. تو اب اس پہ کسی کو کوشچن نہیں ہے. وہ کوشچن کیوں نہیں ہے کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ کی پوسٹ ہے نا, یہ ڈینٹل سرجن سے اوپر کی پوسٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کا داعی ہونا ایک میڈیکل ڈاکٹر سے اوپر کی پوسٹ, بہت ایڈوانس پوسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میڈیکل ڈاکٹری میں بھی میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں, ڈاکٹر کولیگ سے بھی کہتا ہوں کہ ہم ڈبل ڈاکٹر کا کانسیپٹ لے لیں. دیکھیں, سنگل ڈاکٹر وہ ہے جو پیشنٹ کی مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے نا, اس کی کوالٹی کو بہتر کر لے. اور ڈبل ڈاکٹر وہ ہے جو مرنے سے پہلے کی زندگی کو بھی بہتر کر لے, اور مرنے کی جو بعد کی زندگی ہے اس کو بھی بہتر کر لے. بیوٹیفل, ماشاءاللہ. کیونکہ جب ہم پوری پکچر دیکھیں گے نا, کبھی بھی ہم اپنی پلاننگ اگر مرنے سے پہلے تک کریں گے اور مرنے کے بعد کی جو لائف ہے اس کو چھوڑ دیں گے, یار بس دیکھی جائے گی, تو پھر ہماری پلاننگ کوئی سکسیزفل نہیں ہوگی. جب ہم کمپلیٹ پلاننگ کر لیں اور دونوں پہ ایفرٹ کر لیں تو دونوں بہتر ہو سکتے ہیں. وہ تو ہمیں کہا بھی کیا نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور دین تو آخرت کی کامیابی سے پہلے دنیا کی کامیابی چاہتا ہے انسان کی, اور بنا بھی دیتا ہے کامیاب, ماشاءاللہ. اچھا, ایک اور اس میں ہم ذرا تھوڑا سا ابھی شفٹ لیتے ہیں. اور مرد جو ہیں ان پہ ایک بہت بڑا جو ریزن ہے وہ جو دیتے ہیں کہ میں نے مال کمانا ہوتا ہے, سارا دن جاب میں لگ جاتا ہے 9 to 5, پھر نہ میرے اندر ایکسرسائز کی ہمت ہے, نہ فیملی ٹائم کی, نہ دین پڑھنے کی ہمت ہے. تو فائنینشیل اسٹیبلٹی ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے جو کہ انفارچونیٹلی
پڑھایا نہیں گیا مسلمانوں کو. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایکسپیرینس سے ماشاءاللہ آپ نے اپنا کیریئر بھی پرسو کر لیا اور ابھی اپنے فائنینشیل بھی اپنے مینیج کر لیا. اب آپ کو فائنینشیل ٹینشن نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے, اور آپ ابھی اپنا کام کر رہے ہیں. تو ینگسٹرز کو جو یوتھ سن رہی ہے ان کو اپنے ایکسپیرینس سے ایڈوائز کریں کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ رکھیں یا کیا کام کریں کہ وہ جلدی فائنینشیل انزائٹی سے نکل جائیں اور پیسو انکم آ جائے, تاکہ وہ دین کا کام کریں اور اس کو بہانہ نہ بنائیں مال کے. دیکھیں یہ ہماری ایک پوری رسپانسبلٹی ہے, اور یہ مرد کے لیے تو کمپلسری آرڈر ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد کے ذمے ہے کہ وہ اپنی فیملی کا نان و نفقہ پورا کرے. تو اب اور قوام اس آیت کے بعد بھی جو آتا ہے نا کہ کیوں قوام ہے, کیونکہ بما انفقتم, یعنی تم وما انفقوا من اموالہم, کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرے. ٹھیک ہے, تو اب ہم جب جاب پہ جا رہے ہیں, جب کلینک جا رہے ہیں یا بزنس پہ جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ جب ہم نیت اچھی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کو بھی ہماری عبادت کا ذریعہ بنائے گا. قرآن پاک میں آیت ہے سورہ انفال کے اندر, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ تم اپنے دشمن کو کے خلاف جو تیاری کرو وہ پوری قوت کے ساتھ کرو. اور حدیث میں اس قوت کا مطلب جو ہے وہ آپ کا جنگی ویپنز ہے. اور علماء فرماتے ہیں, اور ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں, کہ ابھی جو فائنینس ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم ایک انٹرنیشنل لیول پہ سوچیں, امت کا سوچیں, تو ہم ڈیلی جو ارننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر ہم خیر کی نیت اس میں شامل کر لیں گے, ایک بڑے پیمانے پہ سوچیں گے کہ ہم یہ کیوں کما رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قارون کے واقعے کے اندر سورہ قصص میں ارشاد فرمایا, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے کیا تلاش کرو, الدار الآخرہ, آخرت کا گھر. تو ہم فائنینس کے راستے سے آخرت کو حاصل کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم آپ سے بات کریں تو اس پہ بھی فائنینس لگا ہے, کیمرے بھی فائنینس لگا ہے, ان ساری چیزوں میں فائنینس لگا ہے. تو ایک تیر سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے, بنانے والا, چلانے والا, پہنچانے والا. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم پیسہ کمائیں گے اور زیادہ پیسہ کمائیں گے تاکہ اس سے زیادہ دین کو فائدہ پہنچائیں, زیادہ آخرت بنائیں, تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا. اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں بڑی فائنینس کے اندر. ایک ہے ریشو ہے بیسیکلی فائنینس میں نا, کہ آپ کا ان پٹ ٹو آؤٹ پٹ, کہ آپ کے اخراجات کیا ہے اور آپ کی انکم کے ذرائع کیا ہے. تو ان کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں عام طور پر جو اس وقت میڈیا بتا رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی انکم کو زیادہ کریں. اس لیے میں تو ڈاکٹر ہوں, ہمارے کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو 3 سے 4 جگہ جاب کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ایک ہی سوچ دی جا رہی ہے, انکم زیادہ کریں, انکم زیادہ کریں, انکم زیادہ کریں. تو اس ریشو کو بیٹر کرنے کے 2 طریقے, ایک تو انکم زیادہ کریں, نو ڈاؤٹ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو مینیج کر لیں. اس کو مینیج کرنے کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہے انسان کی ضرورت, یہاں سے آپ نے لاہور جانا ہے, گاڑی ضرورت ہے. ایک ہے اسی کے اندر آسائش, وہ گاڑی اے سی والی ہو جائے, اچھی کمفرٹیبل سیٹس ہو جائیں. ایک اسی کے اندر ہے آرائش, کچھ ویل کپس ہو جائیں, کچھ اندر اچھا ٹیشو ہو جائے, انوائرمنٹ ہو جائے. اور ایک ہے نمائش. ضرورت پوری کرنا بالکل ٹھیک ہے, آسائش کا خیال رکھنا بالکل ٹھیک ہے, انسان کمفرٹیبل رہ سکتا ہے اس لحاظ سے کہ اس کی کمفرٹ اس کے آگے پروڈکٹیوٹی کا ذریعہ بن جائے. ایک ہے آرائش, اس کو جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. سادگی کی یہ ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ اگر کوئی عالم پراڈو سے اتر رہا ہو تو کہتے ہیں بھائی یہ اس کی سادگی نہیں ہے. بھائی ان کی پراڈو ضرورت ہے, دین نے اجازت ہے, وہ کمفرٹیبل گاڑی میں رہنا چاہتے ہیں پرووائڈیڈ وہ اپنی زکوٰۃ اور ساری چیزیں ادا کر رہے ہیں, تو بالکل اجازت ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے آرائش. یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے لیکن اگر اس کو کوئی اختیار کرتا ہے تو دین میں اس میں بالکل گنجائش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا لباس بھی ثابت ہے جس کے اوپر آرائش ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو اس وقت جو چوتھا بڑا ایشو ہے نا, وہ ہے نمائش. کہ یہ کپڑے, خاص طور پہ ہماری لیڈیز, کہ یہ کپڑے پچھلے 3 مہینے پہلے بھائی کی شادی ہوئی تھی, اس پہ بنائے تھے 20,000 30,000 40,000 کے. اب 3 مہینے بعد فیملی میں ایک اور فنکشن ہے, اب وہ کپڑے ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں, آسائش والے بھی ہیں, آرائش والے بھی ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنی فائنینس کو سٹیبل کرتے ہیں, ایک تو اپنی زندگی سے یہ شو آف برانڈ, اچھے سے اچھا آپ برانڈ استعمال کر لیں, نو پرابلم, لیکن نیت یہ نہ ہو کہ اس کو میں نے شو آف کرنا ہے آپ کی اپنی. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ان چیزوں کو جو آپ کی اخراجات ہیں ان کو بیلنس کر لیے جائے. دوسری نمبر ہے کہ آپ کے جو انکم ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ بیٹر کریں. ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ جو میں اپنے پورے گھنٹے گزار رہا ہوں یہ صرف میری ایک ہی اسٹریم ہے, تو کوشش کرنی چاہیے, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے سارے ایگز ایک ہی جگہ پہ نہیں ڈالنے چاہیے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس گھروں میں پڑی ہوتی ہیں اور وہ ویسے ہی پڑی ہیں,
جیسے گولڈ پڑا ہے, گولڈ تو خیر آج کل بڑھ ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں, تو ہمیں ان کو ایسیٹس میں کنورٹ کرنا چاہیے. ایسیٹ اور لائبلٹی کا فرق یہ ہے, لائبلٹی وہ ہے جو آپ کا پیسہ کھینچتی ہے, اور ایسیٹ وہ ہے جو آپ کو پیسہ پرووائڈ کرتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں, جیسے ایک بندہ ہے وہ 2 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے, اب رہ رہا ہے تو وہ کوئی 10 مرلے کے گھر میں ہے, اگر اس کو فائنینشلی ضرورت ہے, ویسے وہ رہنا چاہے تو فارم ہاؤس میں رہ سکتا ہے, لیکن اب یہی 1 کنال کو وہ ایسیٹ بنا سکتا ہے, اس کو کچھ ایسی اس پہ کنورٹ کر سکتا ہے تو اس کو منتھلی رینٹ دے رہا ہو. تو ایک صرف ایگزامپل ہے کہ ہم اپنے جو سٹور میٹیریل ہے نا ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اس کو ہم کنورٹ کر دیں ایسیٹ کے اوپر, اور ہم کوشش کریں کہ ہمیں ایک فائنینشیل فریڈم مل جائے. فائنینشیل فریڈم یہ ہے کہ آپ اپنے ویژن کے اوپر زندگی گزاریں, آپ کچھ زندگی میں بامقصد کریں, اور جو پیسہ جو انسان کی ضرورت ہے اوبویسلی اس کے لیے کوئی ایسی پیسیو انکم سٹریمز ہوں کہ وہاں سے وہ پیسہ آ رہا ہو, اور اس کی جو زیادہ انرجی ہے وہ ایک پروڈکٹیو کام میں لگ رہی ہو. اچھا, ایک اور اس میں ہم ذرا ہولسٹک لائف سٹائل مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, چونکہ آپ کا دین بھی فیلڈ ہے اور دنیا بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو بیلنس کیسے کریں, اور ان میں ایک تفریق کرتے ہیں جو تفریق ٹھیک نہیں ہے. تو ہمارا دین آپ نے جب سائنس پڑھی, میڈیکل پڑھا, آپ کو احساس ہوا کہ یار دین بھی تو ہماری ہیلتھ کی کامیابی, مینٹل ہیلتھ کی کامیابی, ایون ریلیشن شپس, ہماری سلیپ پیٹرنز, انہیں کامیابی کی بات کرتا ہے, اور جو دین میں ہے وہی سائنٹیفک ریسرچز بھی کہہ رہی ہیں. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ صلاح الجسدی فی صلاح القلب, کہ جسم کی جو اصلاح ہے وہ دل کی اصلاح سے ہے, وہ صلاح القلب فی صلاح الجسد, کہ جو دل کی اصلاح بھی جسم کی اصلاح سے ہے. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں کہ اگر جسم ٹھیک ہے تو دل بھی ٹھیک ہوگا, اور اگر دل ٹھیک ہے تو جسم بھی ٹھیک ہوگا. تو دونوں کا آئی تھنک ٹھیک ہونا یہ ایک ہولسٹک لائف سٹائل کے لیے بہت بہتر ہے آئی تھنک. تو اس میں کچھ انشاءاللہ کچھ اپنا شیئر کریں کہ کیسے اچیو کیا جاتا ہے اچھا لائف سٹائل. دیکھیں, ایک تو ہمیں پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں بیلنسنگ آف رولس. جیسے ہماری میڈیکل میں نا MBBS میں ایک چیز ہے کہ اگر ایک کلاس میں ہمارے سبجیکٹس لیٹس سپوز 5 سبجیکٹس ہیں, اور اگر ہم 3 سبجیکٹس میں گولڈ میڈل لے لیں جی, اور 2 سبجیکٹس میں فیل ہو جائیں, یا ایون ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جائے نا, تو اس بندے کو کبھی بھی میڈیکل کی ڈگری نہیں ملے گی, کیونکہ اس کے لیے منیمم کرائٹیریا یہ ہے کہ اپنے سارے سبجیکٹس میں پاس کریں. تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں. جیسے ہم ہسبینڈ ہے تو ایک سبجیکٹ ہے, فادر ہیں تو ایک دوسرا سبجیکٹ آ گیا, سن ہے تو تیسرا سبجیکٹ ہے, سٹیزن ہے تو چوتھا سبجیکٹ ہے, بریڈ ارنر ہیں, تو اس طرح ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں. اور اس میں 2 سبجیکٹ جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں. تو ایک اور اس میں ایک بڑا سبجیکٹ ہے کہ ہمارا ایک اپنا ذات کا بھی, سیلف کا بھی سبجیکٹ ہے. بالکل. اب آتے ہیں کہ ہم اپنی سیلف کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, ایک ہولسٹک ویو کیا ہے. تو سیلف کے ہولسٹک ویو کو ہم اگر سیلف کو بھی نا آگے 4 اس میں ڈیوائڈ کر لیں, مطلب ایک ہماری فزیکل ہیلتھ ہے, ایک ہماری انٹلیکچوئل ہیلتھ ہے, ایک ہماری ایموشنل ہیلتھ ہے, اور ایک ہماری اسپرچل ہیلتھ ہے. اب آ جائیں فزیکل ہیلتھ میں کہ اگر ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کو بہتر کرتے ہیں نا, ابھی ایک نیا کورس آ گیا لائف سٹائل کا, اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کروا دیا الحمدللہ. تو لائف سٹائل کے اندر نا باقاعدہ یہ مارکیٹ میں آ چکا ہے کہ کیسے ہم, پہلے بھی ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا, پریونشن از بیٹر دین کیور. تو لائف سٹائل میڈیسن یہ ہے کہ کیسے ہم اپنے لائف سٹائل سے, اپنے دن اور رات سے, اپنے کھانے پینے کی روٹین سے, سوشل کنیکشن سے, ہم اپنے آپ کو دوائیوں سے اور ڈاکٹروں سے, مطلب جو ڈیزیزز ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کے آگے 6 پلرز ہیں, اسی لائف سٹائل کے آگے نا 6 پلرز ہیں, جس میں سے ایک ہے ڈائٹ, ایک ہے ایکسرسائز, پھر ایک ہے اسٹریس, پھر ایک ہے نیوٹریشن, ایک ہے سوشل کنیکشن, اور ایک ہے سرکیڈین ریتھم. اب اس میں سے اگر ہم ایک ایک کو اٹھائیں تو جیسے ہم سلیپ کی بات کرتے ہیں, تو سلیپ میں اگر ہم اس طرح سوئیں, دیکھیں ہر بندہ 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 7 سے 8 گھنٹے سوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور یہ اس کی زندگی کا 1/3 بن گیا. اب اگر ایک ایوریج بندے کی 60 ایئرز ایج ہے تو اس کی تقریباً 20 سال جو ہے نا وہ سونے میں. لیکن ہمارے پورے ایجوکیشنل کیریئر میں نا سلیپ مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہی کوئی نہیں. بالکل ہم نے کب سونا ہے, کتنا سونا ہے, کیوں سونا ہے, کیسے سونا ہے. جب ہم 1/3 لائف گزار رہے ہیں ایک چیز کے اوپر, اس کے بارے میں ہم غافل ہیں کہ سلیپ آپٹیمم کس طرح کی جائے, اس کو بہتر کوالٹی کس طرح کی جائے. اور ویسے اصل بات یہ ہے کہ سلیپ از دا مدر آف آل تھنگز. میں کل ہی ریسرچ پڑھا تھا, اس میں یہ تھا کہ اگر آپ اس لیے بہترین بن جاتی ہے نا, آپ کو ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, دل کے مسائل, ایموشنل مینجمنٹ, اینگر مینجمنٹ,
یہ آپ کے سارے ایون آرتھرائٹس کی بات کرے تھے, وہ او سی ڈی کی بات کرے تھے, ملٹیپل ڈیزیز کی بات کی. تو آئی تھنک سلیپ پہ بہت یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈسکس کر لیں اس کو. ایسے کیونکہ سلیپ کے اندر نا آپ کے جتنے ٹاکسک میٹیریل ہوتے ہیں نا باڈی کے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ استعمال کیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, کہ یہ جتنے رات ہے نا یہ کاٹتی ہے. تو کیا کاٹتی ہے؟ جتنی باڈی میں ٹاکسیسٹی ہوتی ہے نا اس کو کاٹتی ہے. تو ہمارے دین میں نا رات پہلے ہے, دن بعد میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یہ پہلے ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر یہ بعد میں. کہتے ہیں جس کی خلوت اچھی اس کی جلوت اچھی, جس کی تنہائی اچھی اس کی محفل اچھی. تو اگر ہم رات کو ارلی جلدی سونا شروع کر دیں تو ایک ہارمون ہے جس کو کہتے ہیں میلیٹونن. تو اس کا جو ریلیز ہوتا ہے نا, جتنا ہم ارلی سوئیں گے اتنا اس میلیٹونن کا ریلیز جو ہے نا یہ ایک فزیولوجیکل ہوگا, جس کو میں کہتا ہوں کہ جیسے ایک پانی ہے نا وہ فلو کر رہا ہوتا ہے. اب جو بندہ اس پانی کے ساتھ سوئم کرتا ہے اس کے لیے آسان ہے. جو اگینسٹ دا فلو کرتے ہیں نا, یا آپ موٹر وے پہ ڈرائیو کریں, سب گاڑیاں ایک طرف جا رہی ہیں, آپ بھی اس طرف جا رہے ہیں, نو پرابلم. اب سب ایک طرف جا رہی ہیں, ایک بندہ اگینسٹ آ رہا ہے, تو یہ جب ہم نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں نا تو بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ارلی عشاء کے بعد سونا یو آر فلوئنگ ود دا واٹر. یس. فجر کے بعد سونا you are flowing again, you are swimming against the water flow. Yes. کیونکہ رات کو and the optimum melatonin production is right after عشاء. ریسرچرز کہتی ہیں. Yes. اور صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سیروٹونن پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. صبح ہمارے پاس سیروٹونن ہے, کارٹیسول ہے جو ہمارا انرجی ہارمون ہے, جس نے ہمیں انرجی پرووائڈ کرنی ہے. جو حدیث ہے نا کہ صبح مارننگ کے ٹائم میں امت کے لیے برکت رکھی ہوئی ہے, اور وہ کارٹیسول پروڈیوس ہو رہا ہے, انرجی ہمیں مل رہی ہے اور امت سو رہی ہے. اللہ اکبر. وہ بک بھی ہے نا 5 AM کلب, جی رابن شرما کی. انہوں نے کیا کہا, کتنے باسز تھے, ان کی ایک کامن فیچر یہ تھا کہ وہ ارلی اٹھتے تھے. تو یہ چیز ہمارے دین میں تو پہلے سے, اور سرکیڈین ردم کا تعلق بھی سن سے ہے. بالکل ایسا, سورج غروب ہونے سے آپ بھی غروب ہو جائیں, سورج طلوع ہونے سے آپ طلوع ہو جائیں. اور یہ سرکیڈین ردم صرف برین میں نہیں ہے, اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے ہر ایک سیل کے اندر ہے. تو اگر ہم رات کو لیٹ نائٹ کھانے کے عادی ہیں تو جس ٹائم ہمارے اسٹومک کے سیلز نے ریسٹ پہ جانا تھا, اپنے آپ کو ریسٹ دینا تھا اور اگلے دن کے لیے فریش ہونا تھا, ہم اس وقت ان کو ایک ٹاسک دے دیں اور وہ بھی اگینسٹ دا نیچر دے دیں. اب تو سائنس یہاں تک کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے پہلے 3 گھنٹے کی سلیپ ہے نا, یہ باقی رات کے 6 گھنٹے کی سلیپ سے بہتر ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا سلف کو کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھ لی, ہم پڑھ نہیں سکتے, انہوں نے لکھ دی ہیں. اور ان کی نیند کیسے ہوتی تھی, تھوڑی ہوتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک یہ ہے کہ یہ بھی ریسرچ بھی کہتی ہے کہ مطلب فار ایگزامپل میں بتاؤں نا, رات کو اگر 1 گھنٹے کی سلیپ اور صبح فجر کے بعد 4 گھنٹے کی سلیپ, یہ دونوں آئی تھنک رات کو 1 گھنٹے والی سلیپ از بیٹر دین, کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ REM سائیکلز ملیں گے. ریپڈ آئی میں یہی کہنے, اگلی بات یہی کہنے والا تھا کہ REM نان REM جو سلیپ کی سٹیجز ہیں نا یہ میٹر کرتے. اب یہ جو بہت سائنٹیفک بات ہو جائے گی تو میں نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کہنے کا مطلب نمبر آف آورز میٹر نہیں کرتے, کوالٹی آف سلیپ میٹر کرتی ہے. مطلب ایک بندے کو 5 تولے چاندی مل گئی اور دوسرے کو 2 تولے سونا مل گیا, تو گولڈ از بیٹر. آج کل تو 5 لاکھ پہ ریٹ چڑھ گئے, آج کل تو ریٹ چڑھے ہوئے ہیں. اچھا اس میں نا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی جو تباہی کے ریزنز بتائے نا, وہ بتائیں مستکبرین بھی سامرن تہجرون, وہ کعبہ پہ تکبر کرتے تھے, سامرن راتوں کو لیٹ گپ شپ لگا رہے ہیں, محفلیں چائے کی محفلیں جمی ہوئی ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, تہجرون, اور وہ لوٹ شیملیس باتیں کرا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ نے کہا لا سمر بعد العشاء, there is no gathering after عشاء. تو سکسیسفل لوگ نا 2 AM to 2 PM کام کرتے ہیں, یعنی وہ جلدی سو کے وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں. اور اس میں آئی تھنک کیفین کا بڑا کنیکشن ہے ہمارا, تو کیفین کو ریڈیوس کریں. اگر لینی بھی ہے تو سونے سے 10 گھنٹے پہلے لے لیں. بالکل, جیسے وہ ایک 4-3-2-1 کا رول ہے کہ 4 گھنٹے پہلے آپ کیفین سٹاپ کر دیں, 3 گھنٹے پہلے آپ کھانا سٹاپ کر دیں, 2 گھنٹے پہلے آپ پانی سٹاپ کر دیں. اگر ہاتھوں پہ میکچوریشن کا پرابلم ہے تو کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے اسکرین آف کر دیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام ہے. اور اس کے بعد 0 بھی ڈال لیں کہ 0 منٹس آپ نے ڈیلے کرنی اپنی نیند. جب سونے کا ٹائم ہے سو جائیں, اور اٹھنے کا ٹائم ہے اٹھ جائیں انشاءاللہ. تو سلیپ کے آگے موو کرتے ہیں. آگے میں بات کرنا چاہوں گا سوشل کنیکشن پہ, جس کو ہمارے دین میں نا صلہ رحمی کہا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بلکہ میں کہتا ہوں ایک حدیث کے مطابق تو منڈے اور تھرسڈے کو نا ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے, اور 2 بندوں کا حساب پینڈ میں ڈال دیا جاتا تھا. اور یہ وہ 2 بندے ہیں, ایک جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اور دوسرا وہ جو قطع رحمی کرتا ہے, جس کے ریلیٹیوز اس کے ساتھ بغیر شرعی وجہ کے ناراض ہیں.
تو اگر ابھی ہم رمضان میں دن رات عبادات کر رہے ہیں, اعتکاف کا پلان ہے, لیلۃ القدر کا پلان ہے, عبادات ہو رہی ہیں, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں ہمیں کثرت کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان 2 پوائنٹس کے اوپر کہ ہمیں سوشل, اور یقین مانیں جب ہم اپنے بچوں, آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے رہے تھے, پیار کر رہے تھے بچوں کو, تو ایک شخص آیا, بدو آیا, اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں, میں نہیں دیتا. تو اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ لمس کرتے ہیں, جب آپ چھوتے ہیں, جب آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں, تو آپ کے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں. اور یہ انڈورفنز کیا ہے, آپ کے خوشی کے ہارمونز ہیں. ابھی تو جو میڈیسن اوپیائڈز ہیں نا, یہ بیسیکلی آپ کے پین کو کم کرتی ہیں اور آپ کو یوفوریا, خوشی کی فیلنگ دیتی ہیں. اور جب آپ سوشل کنیکشن میں رہتے ہیں, دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرتے ہیں نا, آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں, تو یہ بیسیکلی آپ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہوتے, آپ اپنے خود کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا کر رہے ہوتے. میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے نا, اس کو والدین نیوٹریشن دیتے ہیں, ڈائٹ دیتے ہیں, جس سے وہ کھاتا پیتا ہے, اب پیرنٹس خوش ہوتے ہیں. حالانکہ پوری نیوٹریشن کا فائدہ ہے بچے کو, خوش کون ہو رہا ہے, پیرنٹس. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے احکامات دیے ہیں نا, اس کا آخرت میں اجر ہے, دنیا میں اس کا فائدہ دنیا کے اندر. بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, فوت ہوئے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. اور اکثر ہمارے سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جی گیس کا ہیٹر رہ جاتا ہے. اب حدیث میں ہے کہ جی رات کو سوتے ہوئے کوئی برننگ چیز ہے تو اس کو آپ آف کر دیں. اب جب ہم اپنے برننگ چیز کو آف کریں گے تو ہم صرف اپنی آخرت بہتر نہیں کر رہے, بلکہ ہم اپنی دنیا بھی بہتر کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسی بات ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ نا, ایون سبحان اللہ, عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ صحابہ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم صحابہ اپنے رمضان کو ویلکم اپنے دل سے کجی, نفرت, حسد کو نکالے کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ رمضان میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی ان کی توبہ کو پینڈ کر دیتے ہیں جو دو بھائی آپس میں تعلقات خراب. تو آئی تھنک سوشل کنیکشنز, یہ ایون ریسرچز کہتی ہیں کہ مینی پیپل ہو ور ڈائنگ, سکسیزفل لوگ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب محسوس کرتے ہیں, سکسیزفل. جن لوگوں نے بہت زیادہ مال کمایا, جنہوں نے بہت ٹریول کیا, جنہوں نے بہت کچھ لکھ لیا, کیریئر میں پرسو کا XYZ, they were not feeling successful. Those people جن کے سوشل کنیکشن اچھے تھے, اولاد, فیملی, ان کے ساتھ لوگ موجود تھے, وہ سیٹسفائڈ تھے. تو آئی تھنک اگر ہم اسلام پہ فوکس کریں, اور اس کا بھی یہ بھی حدیث ہے نا کہ کسی عمل کا اتنا جلدی ریوارڈ نہیں ملتا جتنا سیلری میں. بالکل ایسے ہی. تو دنیا بھی ملتا ہے, اور لمبی عمر کا مل جانا, اور رزق کا مل جانا, تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت کمال چیز ہے. سو ہم نے سلیپ کی بات کی, سوشل کنیکشنز کی بات کی. تیسری بات ہم کرتے ہیں اسٹریس میں. آج کل اسٹریس کا بہت زیادہ, مطلب ہر بندہ اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن, کافی ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس پہ ہم الگ بھی پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ٹو دی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو وہ جو حدیث ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں دنیا کے میٹرز میں. وہ جو حدیث ہے نا کہ آپ اپنے آپ سے نیچے والوں کو دیکھیں, اور دین کے معاملے میں, یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن دین کے معاملے میں صحابہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے تھے. اور دنیا کے معاملات میں جیسے ایک بندہ ہے پراڈو پہ ہے, وہ جب میران والے کو دیکھے گا تو شکر کرے گا, میران والا موٹر سائیکل والے کو, موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو, سائیکل والا پیدل, پیدل والا اس کو دیکھے گا جن کے پاس سلیپرز نہیں ہیں, سلیپر والا ان کو دیکھے گا جن کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے, پاؤں والا ان کو دیکھے گا جن کے پاس ٹانگیں ہی نہیں ہیں. تو مطلب جب بھی ہم اپنے سے نیچے کو نا, آج کل بہت زیادہ جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے نا, سوشل میڈیا میں جو آپ کو لوگ دکھتے ہیں نا, وہ اپنی ٹاپ پرفارمنس پہ دیکھتے ہیں. اب ان کے اندر کے جو گھر کے حالات ہیں, جو ان کے اندر کی پریشانیاں, وہ تو کوئی نہیں دکھاتا. اور آپ کو شیطان کیا دکھاتا ہے؟ اپنا ویکسٹ پوائنٹ دکھاتا ہے اور ان کا اسٹرانگسٹ پوائنٹ دکھاتا ہے. اور جب ان دو کا جو گیپ ہے نا, یہ جتنا زیادہ ہے اتنا کمپیریزن اور سٹریس لیول زیادہ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس چیز سے تھوڑا سا ہٹیں, کمپیریزن نہ کریں, سوشل میڈیا کو تھوڑا کوئٹ بھی کریں, کمپیریزن بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ بعض دفعہ نا ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے فیلئر کو نا, ہم اپنی سستی کو توکل کہتے ہیں, اور ہم اپنے فیلئر کو تقدیر کہتے ہیں. گہری بات کی, ہم اپنی سستی کو, کام نہ کرنا اللہ مالک ہے, ٹائم پہ گاڑی کی بریکس ٹھیک نہ کرانا اللہ مالک ہے, اسٹوڈنٹس کا پڑھائی نہ کرنا اللہ مالک ہے. مطلب جس چیز میں ہم, جو ہماری سستی ہے نا, ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں اس کو. اور جب پھر فیلئر ہوتا ہے نا, مطلب رشتے کرتے ہوئے, جو دین نے ہمیں بتایا ہے کہ دین میں آپ 4 چیزوں پہ رشتہ کر سکتے ہیں, اس میں سے ٹاپ موسٹ چیز ہے وہ دین تھی. اب ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو اس کو سب سے لیسٹ پرفارمنس پہ رکھتے ہیں. بعد میں جب مس ہیپس آتے ہیں, بس کہتے ہیں میرے تو نصیب میں لکھا ہوا. تو ہم اپنے فیلئر کو پھر ڈال دیتے ہیں تقدیر میں. تو ایک تو یہ کہ ہم اسباب کو صحیح طرح اختیار کریں. اور اسٹریس میں نے 2 باتیں کی. پہلی بات یہ کی کہ ہمیں ایک تو اسباب کو پوری طرح اختیار کرنا ہے, مطلب ہم نے اپنی ناکامی کو
توکل نہیں کہنا, اپنی سستی کو توکل نہیں کہنا, اور اپنی ناکامی, اپنے فیلئر کو تقدیر نہیں کہنا. اس سے پہلے بات کی تھی کمپیریزن نہیں کرنا. تیسری بات میں چاہوں گا اسٹریس سے ریلیٹڈ ہم یہ بات کریں کہ ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھے جائیں کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. اس کے اندر خوشیاں بھی ہیں, غم بھی ہیں. کہتے ہیں نا اس دنیا میں خوشیوں کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں, جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. ہر بندے کی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں, اور دین کے لحاظ سے ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے جس کو استدراج کہتے ہیں. استدراج یہ ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. بندے کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ویک ہے, پھر بھی اس کے اوپر نعمتیں. ہم دیکھتے ہیں یار ہم تو اتنی نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تو روزے رکھ رہے ہیں, ہم تو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں, وہ بندہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا, لیکن اس کی زندگی میں نعمتیں ہی نعمتیں ہی نعمتیں ہی نعمتیں ہی ہیں. تو اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے فرعون اور قارون. سب سے اللہ کے نافرمان اور دنیا میں سب کی نعمتیں. اس سے اوپر کی سٹیج یہ ہے کہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس کے اوپر اللہ تکالیف بھیجتا ہے. کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ لوٹ آئے اللہ کی طرف. اس سے اوپر کی سٹیج جو ہے بندہ اللہ کا فرما بردار ہے اور اللہ اس کے اوپر نعمتیں کر رہا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ پریشانیوں سے نکالے گا, اور جہاں سے چاہے گا اس کو, جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا, رزق دے گا. اور ایک ٹاپ کی سٹیج بھی ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہے اور 9 گھر ہیں, کھانے کوئی کچھ نہیں, 2 مہینے ہو گئے ہیں چولہا ہی نہیں جل رہا. یہ سب سے ٹاپ کی سٹیج ہے جو انبیاء کی سٹیج ہے. اس چیز کو بندہ سمجھنے, اگر آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ٹھیک ہے اور اب اگر آپ تکالیف بھی آ رہی ہیں تو پھر آخرت کی زندگی میں آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. تو اب تکلیف اس طرح نہیں لگے گی. بڑی پیاری بات کی, اپنی جو سٹیجز بیان کی نا, ہم سمجھتے ہیں کہ سٹیج وہی اچھی ہے کہ بس بندہ نافرمانی بھی کرے اور نعمتیں بھی آ رہی ہوں, حالانکہ سب سے ورسٹ سٹیج ہے یہ. اور سب سے اعلیٰ سٹیج اشد بلاء الانبیاء, سب سے تو پرابلمز انبیاء ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کے ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ او یوسب منہ, اللہ تعالیٰ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو آزماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی طرح نعوذ باللہ لارے نہیں لگاتے کہ دنیا جنت بن جائے گی تمہاری. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں دنیا میں آزمائیں گے اور تو ٹیسٹ کریں گے. سو دنیا تو ہے ہی ایگزامینیشن ہال, اس میں ٹیسٹ کیا جائے گا. سو آپ نے 3 باتیں کی اس میں, ایک کمپیریزنز نہ کریں, دوسرا آپ نے کیا کہا؟ دوسرا میں نے یہ کہا کہ ہم اپنی جو سستی ہے اسباب کو صحیح اختیار کریں, اور اپنے یعنی جو حدیث اس میں آتی ہے نا کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز, سیک واٹ از بینیفیشل فار یو, لگے رہیں, ڈٹے رہیں. اور اگر اپنے اسباب استعمال کرنے کے بعد, سستی کو چھوڑنے کے بعد کچھ ہو جائے کہیں قدر اللہ ما شاء فعل, لیکن اپنی ایفرٹ پہلے ہے. اور تیسری آپ نے بات کی کہ یہ جو پریشانیاں مصیبتیں آ جاتی ہیں لائف میں, تو اس میں یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کریں, ٹیسٹ کی امید کریں. ماشاءاللہ پہلے اپنا کنیکشن دیکھیں. ہاں جی, اس سے پہلے کیا اگر یہ کنیکشن دیکھ, مصیبتیں آنے کی 2 وجہ ہیں. یا تو وہ کنیکشن ویک ہے, وارننگ ہے, یا کنیکشن اسٹرانگ ہے, پروموشن بورڈ ہے. ہاں جی. تو اگر کنیکشن ویک چل رہا ہے اور ہم اسے پروموشن بورڈ سمجھ رہے ہیں, الٹ ہو جائے گا. ہاں جی. مطلب کنیکشن بھی ویک ہے, اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں, اب تکلیفوں کو کہا جا رہا ہے یہ تو میری درجات کی بلندی ہو رہی ہے. یہ درجات کی بلندی نہیں ہے, تو وارننگ ہے کہ بھائی صاحب سیدھے راستے پہ آ جاؤ. ہاں اگر کنیکشن اسٹرانگ ہے. اچھا میں تھوڑا سا کنیکشن کو بھی بریف کر دوں. عام طور پہ کنیکشن یہ سمجھا جاتا ہے جو بندہ روزہ زکوٰۃ حج کا خیال نہیں رکھتا, یہ کنیکشن ویک ہے. یہ بھی کنیکشن ویک کی علامت ہے, لیکن ہمارا دین تو 24/7 کا ہمیں آرڈرز دیتا ہے. ہم ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اللہ کے بندے, ہم نوکری کرتے ہوئے, جم کے اندر پارکنگ کرتے ہوئے, شادی میں, فوتگی میں, کٹنگ کراتے ہوئے, ہم ہر وقت اللہ کے بندے ہیں اور ہر وقت اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. ہم کلاس روم میں ہیں, ہم بیڈ روم میں, ہم واش روم میں. رمضان ہے یا عید ہے ہمارے یہاں نا دیکھیں, رمضان میں تعداد اور ہے. رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو ہماری نمازوں کی مساجد آف ہو جاتی, ٹھیک ہے. تو ہم ہر وقت اللہ کے بندے ہیں. بالکل صحیح بات. تو کنیکشن مین 24/7. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سو ہولسٹک لائف اسٹائل پہ ہم نے 3 ٹاپکس پہ بات کر لی ہے, چوتھے پہ موو کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹوٹل چوتھا ہے ڈائٹ. ابھی تو رمضان چل بھی رہا ہے. سب سے بہترین, بلکہ جب میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا نا تو ہمیں ایک کوشچن آیا تھا کہ واٹ آر فزیولوجیکل بینیفٹس آف فاسٹنگ. اور ابھی چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا میں ڈائبٹیز کے اندر اسپیشلسٹ ہوں, تو ڈائبٹیز میں ہم بات کرتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا, ٹھیک ہے. تو رمضان اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر وہ جو نیچرل لائف سٹائل ہے نا, جس کو ہم فزیولوجیکل لائف سٹائل کہتے ہیں, وہ سب سے بہترین ڈائٹ کے لیے رمضان ہی کا پیٹرن ہے. کہ صبح ٹائم جب کورٹیسول ریلیز ہو رہا ہے, صبح ٹائم جب نیچرل انسولین ریلیز ہو رہی ہے, وہ ٹائم ہے ہمارے سحری کا.
اس ٹائم ہم سحری کرتے ہیں. افطاری کا ٹائم وہ جو ہوتا ہے وہ شام کا ٹائم ہوتا ہے. اب میں یہ چاہوں گا کیونکہ اس میں کافی سائنٹیفک باتیں ہو جائیں گی, لیکن آسان بات جیسے کہتے ہیں نا, آسان ٹو دی پوائنٹ بات یہ نا کہ ہم اپنی رمضان کے اندر صرف 3 چیزیں کر لیں. ایک یہ ہے, معذرت کے ساتھ, ہم شکر کولا, جام شیری, ٹینگ, جتنے جوسز ہیں, کولاس ہیں, جوسز ہیں جو ہماری افطاری میں ہوتا ہے نا, اصل میں جو ایک سمپل کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور ایک کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس. جو سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں نا, ان کا گلائسیمک انڈیکس اور گلائسیمک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب یہ جتنی ڈرنکس ہے نا, چاہے وہ تازہ پھلوں کا رس ہے, چاہے وہ انار کا فریش خالص جوس ہے, چاہے وہ سیب کا خالص جوس ہے, لیکن اس کا گلائسیمک انڈیکس اور گلائسیمک لوڈ بہت زیادہ ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم افطاری میں سے وہ ختم کر دیں, جوسز ختم کر دیں. دوسرا, ہماری ایک کانفرنس تھی پی سی کے اندر 2 سال پہلے, وہاں پہ ڈاکٹر پیٹر آئے تھے, نان مسلم. تو انہوں نے کہا تھا ڈائبٹیز کے کچھ پیشنٹس جو انیشیل سٹیجز کے اندر ہیں, وہ اگر اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف رمضان میں روزے نہ رکھیں, بلکہ رمضان کے علاوہ بھی رکھیں. کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا, آپ بیمار ہیں بس روزے چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا ڈائبٹیز کی انیشیل سٹیجز میں, ہر ورڈ پہ فوکس کروں گا, انیشیل سٹیجز میں آپ صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھیں, لیکن وہ روزہ رکھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ 2 پیز نہیں تھے, نمبر 1 پکوڑا اور نمبر 2 پراٹھا. تو ہم اپنے روزے میں جیسے اپنی سحری ہے, اس کے اندر ہم فروٹس لے لیں, نٹس لے لیں, دہی لے لیں, چیا سیڈز لے لیں, میٹ لے لیں, فش لے لیں, جو مرضی لے لیں, بس ایک پراٹھے, اور وہ بھی پراٹھے ہم کھاتے ہیں اس میں جو آئل میں, مطلب وائٹ فلور, سفید آٹا, اور وہ بھی بازار والے آئل میں. ڈیڈلی کمبینیشن ہے, ڈیڈلی کمبینیشن. اور جو ہمارے ہاں اگر ایک بندہ پراٹھے کھانے کا عادی ہے, فار ایگزامپل کچھ لوگ کھاتے ہیں, پاکستانی تو اکثر کھاتے ہیں, یا انڈین بھی ہو سکتا ہے, تو وہ فلور چینج کریں اور دیسی گھی میں کر لیں, کیا کچھ کریں؟ یس, اس سے ریلیٹیولی بیٹر ہو جائیں گے. مطلب اگر پہلے 5,000 کا نقصان تھا تو اب 1,000 کا ہوگا, لیکن کچھ بہتر ہو جائیں گے. کہ آٹا وہ دیکھیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انچھنے آٹے کی کھاتے تھے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے, فائبرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو فائبرز پلس کاربوہائیڈریٹس ہو جاتے ہیں, تو آپ کی ڈائجیشن کے لیے, ڈائبٹیز کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہم یہ جو وہ بالکل وائٹ فلور ہے نا ملز والا, بس ایک اصول اگر آپ اپنا لینا تو اس ٹاپک کو, اس سوال کو ہم کلوزنگ کے, جو خدا نے چیزیں بنائی ہیں وہ زیادہ کھائیں, اور جو ہماری انڈسٹری سے چیزیں آ رہی ہیں نا, چاہے وہ پاپڑ ہیں, سلانٹیاں ہیں, لیز ہیں, پروسیسڈ میٹ ہے, فروزن میٹ ہے, یہ ان چیزوں کو جتنا ہم کم کر دیں اور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو جتنا زیادہ کر دیں تو ہماری ڈائٹ بہت بہتر ہو جائے گی. اور اس پہ جو آیت ہے نا, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, یہ جو 3 زمین سے ہو, حلال ہو اور طیب ہو. بالکل, یعنی زمین کی پروڈکشن اور فیکٹری کی نہ ہو, حلال ہو ڈیفینیٹلی, وہ تم نے کہا, لیکن طیب بھی ہو. جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو فیکٹری کی پروڈکشن ہے, یا جو چیز پیکٹڈ ہے, باٹلڈ ہے, ان کو اوائڈ, کینڈ ہے, ان کو اوائڈ کریں, اور زمین کی پروڈکشن جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی طرف آ جائیں. میرے خیال میں بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا ہمارا. اور یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا قرآن پاک میں, سٹارٹ سے جو پہلی آیت ہے نا جس میں ہمیں شیطان کی پیروی سے روکا گیا, وہ یہ آیت ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اس کے آگے ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان, مطلب اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ وتھ شیطان دی پیروی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کانا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب ہم کانا کو یقولو پہ ڈالتے ہیں, مطلب کانا مضارع پہ ڈالتے ہیں, تو یہ کام رسول ہمیشگی کے ساتھ کرتے تھے, استمرار کا معنی دیتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اب ہم عملا متقبلا آؤٹ پٹ ہے, اور علما نافعا ورزقا طیبا یہ ان پٹ ہے. اگر ہم اپنے ان پٹ کو بہتر کر دیں تو آؤٹ پٹ خود ہی بہتر ہو جائے گا. اور اسی طرح جو آپ نے ایک آیت پڑھی, یہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اس میں قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے واعملوا صالحا, مطلب نیک عمل کو جوڑا ہے حلال اور طیب رزق. حلال بھی ضروری. امام بخاری کے والد کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی ساری جو میرے پاس پیسہ ہے اس کے اندر میں 1 درہم, 1 روپیہ بھی اس آج کل کے زمانے میں بات کروں تو جس میں مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ حرام کا ہو, جو متشبہ ہوگا, جو مکس ہوگا, تو جب ہم اتنی حلال کی طرف جائیں گے تو تب ہماری اولادیں امام بخاری بنیں. اور ویسے بھی یہ کہ سب سے جو ورسٹ برتن انسان نے بھرا حدیث میں وہ پیٹ ہے. ایک صحابی نے برپ کیا تو اللہ نے کہا یہ اپنے برپس دور رکھو ہم سے, جو لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں وہ قیامت لمبے عرصے کے لیے بھوکے رہیں گے. تو اگین وہ یہ کہ ہم ایک تو, اور حرام جو ہے نا سبحان اللہ ہمیں دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ زیادہ آ گیا میرے پاس, لیکن میں کہتا ہوں اس کا یہ مال, یہ آپ کے نا جیسے جسم کی اوبیسٹی ہوتی ہے نا,
جسم کا موٹاپا ہوتا ہے. تو ایک بندہ اوبیس ہے, دیکھنے میں تو بہت بڑا ہے, کیا وہ ہیلدی ہے؟ نہیں. کیا وہ مال جو حرام کا ہے دیکھنے میں بہت زیادہ لگ رہا ہے, کیا وہ ہیلدی ہے, بینیفیشیل ہوگا آپ کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. وہ مال کی اوبیسٹی ہے, حرام جو ہے, تو اس کو کمپلیٹلی اوائڈ کریں. اور انشاءاللہ اپنے تو یہ ہے کہ کم کھانے, یہ جو ساری دنیا میں تگدو چل رہی ہے, محنت چل رہی ہے, وہ پیٹ بھرنے کے لیے چل رہی ہے. اس سے اگر ہم اس کی لالچ سے, وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو نفس کی شہوت سے اور نفس کی لالچ سے پاک ہو گیا, وہ کامیاب انسان ہے. تو ہاں بھائی, میں تو اس معاملے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک وہ ہوتا ہے نا جو آپ پڑھتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جو آپ گزرتے ہیں. آج سے 1 سال پہلے تک, ابھی بھی, لیکن آج سے 1 سال پہلے تھا, میرا اپنا ویٹ بہت زیادہ تھا. میں نے تقریباً 17 kg ریڈیوس کیا ہے جب میں نے لائف سٹائل اور ڈائبٹیز کا کورس کیا نا, اور پھر دین کے اس پہلو کو سمجھا کہ نہیں یار, جو ہمارا لائف سٹائل ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے. اور میرا الحمدللہ اپنا HbA1c 7.8 پہ تھا, اور ابھی الحمدللہ وہ 5.6 پہ آ چکا ہے. ALT واپس آ چکا ہے, یورک ایسڈ واپس آ چکا ہے. تو میں تو دکھنے والوں کو ابھی بھی اوبیس نظر آ رہا ہوں گا, لیکن میں اس جرنی کے اندر صرف بول نہیں رہا بلکہ اس سے خود گزر رہا ہوں. اور میں نے بہت بینیفٹس دیکھے, مطلب آپ کو طواف میں, نماز میں, تراویح میں, ایون فوکس میں آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ, کانفیڈنس آپ کا بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر, بہت ساری بیماریاں آپ کی بہت ریورس ہو جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر دیکھتے ہیں تو بہت کم کھانا کھاتے تھے. ایسا ہی ہے, آپ نے پیٹ بھر کے ایسا کھانا نہیں کھایا. تو اس میں اللہ کے نبی کی ڈائٹ کو اگر ہم فالو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امیزنگ لائف اسٹائل ہو جائے گا ہمارا. تو اپنے جو پکوڑے کہا تھا, 2 پیس پراٹھے اور پکوڑے سے مراد سموسے بھی یعنی ہیں, مطلب جو فرائیڈ آئٹم. اور اگر آپ نے مطلب بہت اس کو کیسے کہتے ہیں بالکل نہیں رہا جاتا, ٹھیک ہے, تو آپ سٹارٹ کر دیں اپنے ہیلدی میل سے. جیسے افطاری میں ہم کھجور کھائیں, اس کے بعد ہم نیچرل فروٹ چاٹ کھائیں, اس کے بعد ہم چنا چاٹ کھا سکتے ہیں, کوئی سیلڈ کھا سکتے ہیں. اور جب پیٹ اچھا خاصا بھر جائے نا, تو آخر میں کوئی آدھا ایک جو ہے نا استغفار پڑھ کے چکھ لے, تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ویسے تو دین کی دعا ہے نا, الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. تو آج سے 1 سال پہلے تک نا ہم 2 دعائیں پڑھتے تھے. ایک تو یہ پڑھتے تھے, دوسری کہتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا, کہ اللہ ہم نے تو ظلم کر دیا ہے نا. تو اس کو آخر میں کھائیں تو چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا کافی حد تک, کیونکہ ہم جب سٹارٹ میں کھائیں گے تو اس وقت ظاہری بات ہے بھوک زیادہ ہوتی ہے, اور اس کا امپیکٹ بھی آپ کی فزیولوجیکل ہیلتھ پہ, ڈائجیشن پہ بڑا پڑتا ہے. بالکل ہے, اور پھر تراوی مشکل ہو جاتی ہے. بالکل. سو اگر کبھی کوئی ایون میٹھا بھی جو ہے, ہیلدی میٹھا کبھی اگر کھانا بھی ہو, تو اٹ شوڈنٹ بی ایٹ دا فرسٹ آف دا اسٹارٹ آف دا میل, ایسا ہی بالکل شوڈ بی ایٹ دا اینڈ آف دا میل. تو اس میں نا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اور آپ نے کہا کہ اس پہ بات کر لیں آج انشاءاللہ. آج ہم اب اس میں سرکیڈین ریدم کو ہم نے کافی حد تک ٹچ کر لیا. اسٹریس ہمارا ہو چکا ہے. ایکسرسائز رمضان میں, ہاں جی, جو چھٹا جو اس کا پلر ہے نا ایک, وہ ہے ایکسرسائز, کہ اس میں دونوں ٹائم کر سکتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ جو مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے نا, ویسے ایک آئیڈیل روٹین, ویسے تو رمضان گزر بھی رہا ہے نا, تو میں تو کہتا ہوں عصر کے بعد بندہ اگر مطلب اس کی جاب نہیں ہے اور ممکن ہے تو ایکسرسائز کر لے, اور مغرب سے 10 سے 15 منٹ پہلے وہ دعائیں کر لے, پھر وہ مغرب کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ. مغرب سے عشاء تک تھکاوٹ ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں سوئیں آرام سے, مطلب لیٹیں, ریسٹ کر لیں, لیکن ساتھ ہی جو تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے نا اس کا ترجمہ سن لیں. پھر آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. حدیث میں جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے. اس کے بعد پھر قیام اللیل, کیونکہ یہ نعمتیں, یہ رحمتیں رمضان میں بڑی خاص ہیں. قرآن سننا, ایک ایک آیت سننے پہ اجر ہے, پڑھنے پہ. پھر جب ہم تراویح سے واپس آتے ہیں تو ایک گزارش ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے والدین دیے ہوئے ہیں ان کے پاؤں ضرور دبائیں, ان کے ماتھے پر بوسہ دینا, ان کی خدمت کرنا, اگر دور ہیں کال کرنا, ان کا شکریہ ادا کرنا, کیونکہ تو بھائی جب والدین کی نعمت ایک دفعہ چھن جاتی ہے نا, اٹ از اریورسیبل لاس. اس کے بعد ہم سو لیں. اسی طرح اصل میں رمضان کو اس طرح گزاریں کہ یہ روٹین رمضان کے بعد نا ہماری عادت بن جائے. تو کچھ سونے کے اعمال ہیں, جیسے وضو کر کے سونا, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سونا, آیت الکرسی پڑھ کے سونا, آخری 4 کل پڑھ کے سونا, سورہ ملک, سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ کے سونا, سب کو معاف کر کے سونا, فجر کی نماز, تہجد کی نماز کی نیت کر کے سونا, سونے کی دعا پڑھ کے سونا, اور اس نیت کے ساتھ سونا کہ اگر میں رات کو فوت ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنا دے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ, اللہ تعالیٰ رات کو تمہیں فوت کرتے ہیں. دوسری جگہ کہتے ہیں اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. تو نیند کو ہم اس طرح سوئیں کہ یار, کیوں سوتے ہوئے انسان فوت ہو سکتا ہے نا, ایس وی ٹی ہو سکتا ہے, بہت ساری کارڈک پرابلمز ہوتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا لوگ سوئیں اور صبح فوت ہو گئے. تو اگر ہم رات کو سوتے ہوئے یہ نیت کر کے سوئیں یار کہ اب ہم مرنے لگیں,
مرنے لگے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے NOC ہو. NOC کیا ہو؟ مطلب کہ ہمارے اللہ کا ہمارے اوپر کوئی حق نہ ہو, کوئی شرک نہ ہو, نماز روزہ زکوٰۃ حج پوری ہو, ہمارے والدین ہم سے خوش ہوں, ہمارے موبائل اور گیجٹس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنی ہو, کیونکہ ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی اور ہم سو گئے اور قیامت والے دن وہ ہمارے خلاف چلی جائے گی. تو ہم ان سارے کاموں کو اس طرح سوئیں کہ ہم فوت ہو جائیں. فوت اگر ہو جائیں تو ہم اللہ کے مہمان بن جائیں. اس طرح ہم سحری اس کے اٹھتے ہی ہیں تو قرآن پاک میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ سحری ہماری استغفار میں گزر جائے. اور اس وقت اگر ہم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں, آخری پیر کی تہجد کے اپنے ہی فضائل ہیں, پھر سحری کی, سحری کے بعد فجر کی نماز پہ چلے گئے, اور پھر فجر سے لے کے اشراق تک ہم اپنے تلاوت اذکار معمولات کر لیں. میں تو ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ہر بندہ نا ایک پارہ روز پڑھنے کی ترتیب کر لے, مطلب جو بھی آج ڈیٹ ہے نا اس ڈیٹ کے حساب سے مہینے کا نیٹ 1 پارہ ڈیلی پڑھ لے اور مہینے کا نیٹ 1 قرآن پاک ڈیلی پڑھ لے, اس کا اللہ کے ساتھ اس کی ٹور ہی بدل جائے گی. مطلب اس کے لیے ایسے راستے کھل جائیں گے نا. تو بار کیا فجر سے لے کے اشراق تک تلاوت ہوگی, اذکار ہوگے. اشراق کی نماز مسجد میں پڑھ لیں, بے شک ہر روز نہیں پڑھ سکتے, ویکینڈز پہ پڑھ لیں جی. کوئی ایک پلان کر لیں. تو حدیث میں آتا ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے, پھر اشراق تک ذکر کرتا ہے, پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اسے مقبول مطلب تام کمپلیٹ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. پھر آ کے آپ دن کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, اپنی جاب ہے, آفس ہے, جو بھی روٹین ہے, اور جو آپ کے انڈر کمانڈز ہیں ان کے لیے آسانیاں کریں, حلال رزق کمائیں, اور دن کو بھی آپ اپنا دعوت کی سوچ لے کے جائیں انشاءاللہ کہ جو میرے پاس پیشنٹس آئیں گے, جو میرے پاس کسٹمرز آئیں گے, ان کو میں انشاءاللہ ان کی دنیا بھی بہتر کروں گا اور آخرت بھی بہتر کروں گا. تو یہ ایک رمضان کی جسے کہتے ہیں نا کمپلیٹ 24 آورس کا بہترین پیکج بن جائے گا. تو آپ کا جو ہے نا آئی تھنک اس میں نا جاب کرنا, بزنس کرنا, کمانا بھی عبادت بن جائے گا, کیونکہ آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے. بالکل. کچھ پیمفلیٹس, کچھ کتابیں, کچھ چیزیں اپنے پاس رکھ لیں کہ کوئی کسٹمر کو, پیشنٹ کو دے دیا جائے, کیونکہ خیر کی بات ایسا ہی پھیلا دی جائے. اصل میں جو اپنی نیند کی بات کی نا, بڑی پیاری بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے, ہم میں سے اکثریت کو وہ دعا نہیں آتی, اور اللہ کے نبی سونے سے پہلے پڑھتے تھے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ اللہ کے نبی اپنے صحابی کو سکھائی. صحابی نے کہا رسول اللہ وبرسولک الذی ارسلت, میں پڑھ لوں, وہ پڑھ کے سنائی. آپ نے کہا نہیں, یہ لفظ بھی چینج نہیں کرنا. اس کے جو آخری الفاظ ہے نا, آپ نے کہا کہ یعنی شہادتین ہے نا, میں اللہ پہ ایمان لے کے آیا اور نبی پہ ایمان لے کے آیا, یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جو یہ پڑھ کے سوئے گا ہی ول ڈائی اپون اسلام اینڈ ہی ول انٹر جنہ. یہ دعائیں ہم نے آج تک کیوں یاد نہیں کی اور ہم کیوں نہیں پڑھتے, اور اس دعا کا یار میں تیرے پہ اسلام لے کے آیا, وہ فوض تو عمر لے کے میں اپنے سارے کام تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں, اور میرا تو ہے ہی کوئی نہیں سوائے تیرے علاوہ, میں نے خوف اور رغبت میں تجھے پکارنا ہے. یعنی بڑی امیزنگ دعا ہے. جو شخص یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے نا, وہ اتنے سکون سے سوتا ہے, تو اس کو جو انشاءاللہ ڈیپ سلیپ بھی ملے گی, سکون سے بھی سوئے گا, اور اپنا وہ یعنی اللہ کے ساتھ معاملات سدھار کے سوئے گا. اچھا, جو سونے کے حال سے میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا تھا, ایک شخص نے کہا کہ یور روم شوڈ بی لائک اے کیو, اور کیو میں 3 کوالٹیز ہوتی ہیں, اٹ از کولڈ, اٹ از ڈارک اینڈ اٹ از سائلنٹ. تو اگر آپ کی سلیپ میں 3 چیزیں ہیں, اگر آپ کا کمرہ ڈارک ہو, اگر ٹھنڈا ہو, ٹھنڈا مینس جتنا کمفرٹیبل ہو, اور اٹ از سائلنٹ, شور شرابہ نہ ہو, تو اس سے بھی نیند میرے خیال میں بہت بہتر ہو جاتی ہے. اور میں نے ایک چیز نوٹ کی, آپ اگر یہ جیسے جو فٹ بٹ واچز ہیں یا جو ایپل واچز ہیں یا جو آج کل ماڈرن اسٹریپس ہیں پہن کے سوئیں, یہ نوٹس کریں کہ اذکار کر کے سوئیں اور اذکار کے بغیر سوئیں. آپ کو یہ واچ اسٹریپس بتائیں گے کہ آپ کی نیند جب اپنے اذکار کیے ہوں گے, آپ کی ڈیپ سلیپ زیادہ آ رہی ہے, آپ نے اچیو کی, اور ویکفل مومنٹس یا آپ کی لائٹ سلیپ کم ہوگی. سبحان اللہ, میں نے یہ آبزرو کیا ہے. جب اذکار کر کے آپ سوئیں گے اپنے, اسپیشلی ایک سنت ہے, لوگوں کو نہیں پتا. لوگ, مجھے تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جب میرے گھر والے کوئی آیا اور کوئی بیڈ پہ بیٹھ جائے, بیڈ نہ جھاڑا ہوا ہو نا, میرا یہ نا پیٹ پیو ہے. میں کہتا ہوں یار بسم اللہ پڑھ کے جھاڑو پہلے, کچھ نہیں پتا کون ہے وہاں پہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے سنتیں اگر ہم لائف میں لے کے آئیں گے تو لائف بہت بہتر ہو سکتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. موونگ ٹورڈز اینڈ, کوئی باتیں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, یوتھ کو ایڈوائز کرنا چاہیں جو آڈینس دیکھ رہی ہے, ان کے حوالے سے کوئی نصیحتیں اس حوالے سے انشاءاللہ. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارا موبائل ہے, ٹھیک ہے, اس کے 2 بائرز ہوں, ایک ہمیں 10,000 دے, ایک ہمیں 50,000 دے.
تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو سیل آؤٹ کریں جو ہمیں زیادہ پرائز دے. تو اسی طرح ہماری جو زندگی ہے نا اس کی بھی ہم میکسیمم پرائس لیں. تو اس کے لیے ہمیں وہاں پہ سیل کرنی چاہیے جو سب سے زیادہ قیمت دے, اور اس ہستی کا نام ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں قتال کے پیرائے میں کہتے ہیں 11ویں بارے میں, ان اللہ اشترا من المؤمنین, ان اللہ بے شک کے ساتھ, اللہ بے شک نہ بھی کہے, اللہ کا اسم آ گیا, جملہ اسمیہ ہے, فعلیہ سے زیادہ زور ہے. اشترا ماضی کا صیغہ ہے. ماضی کا صیغہ جب مضارع کے لیے آتا ہے تو زور بڑھ جاتا ہے. مطلب آپ مجھے کہتے ہیں یہ کام کر دیں, میں کہتا ہوں تو ہاں بھائی ڈن, حالانکہ میں نے کرنا ہے ابھی ہوا نہیں. تو جب ماضی کا صیغہ مضارع فیوچر کے لیے پاسٹ ٹینس یوز ہوتا ہے نا تو اس میں زور بہت ہے. ان اللہ اشترا, اللہ نے خرید لی. تو ہم اپنی زندگیاں نا اس ہستی کو بیچ دیں جو ہمیں سب سے زیادہ قیمت دے, اور اللہ تعالیٰ. اب وہ کیسے بیچے؟ تو یہاں پہ ایک یہ ہے کہ میں خود نیک اعمال کروں. تو جو میرے خود نیک اعمال ہیں, جیسے ہی میں فوت ہوں گا تو میں عمل نہیں کر سکوں گا, تو میرا یہ والا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا. دوسری یہ ہے کہ میں دوسروں سے بھی اس چیز کی ریکویسٹ کروں کہ آپ بھی نیک اعمال کریں. تو لائکلی ہے کہ وہ بھی, جیسے آپ ہیں میں ہوں, ہم نیکسٹ 100 سال سے زیادہ نہیں جینے والے, یہ بھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہو گیا. تو جتنے لوگ سننے والے ہیں وہ بھی شاید 100 سال تک فوت ہو جائیں. تو کوئی ایسی پلاننگ ہونی چاہیے کہ جو قیامت کی صبح تک ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آتی رہیں. جیسے فائنینس میں نا ہم پڑھتے ہیں کہ ورسٹ ہے کہ آپ کس جگہ پہ امپلائی ہے, صرف پیسوں کے لیے امپلائمنٹ ہونا ورسٹ پوزیشن ہے. اس سے بیٹر ہے سیلف امپلائمنٹ, اس سے بہتر ہے آپ CEO ہیں, اور اس سے بہتر ہے کہ آپ کی پیسیو انکم ہے. مطلب آپ ویژن پہ مکہ مدینہ امریکہ کہیں پر بھی ہیں, پیچھے پیسے پہ پیسہ باندھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی کانسیپٹ کو میں لے کے آتا ہوں دین کے اندر, کہ ایک یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ کے اکاؤنٹ میں صرف اپنی نیکی ہیں. اس سے بیٹر یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اور بھی بہت سارے لوگوں کی نیکیاں ہیں. اور اس سے بھی بیٹر یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک, آپ کو میں آگے ایک فارمولہ بتاؤں گا, اس فارمولے پہ عمل کر لیں تو قیامت کی صبح تک آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آتی رہیں گی. اور میں انفیکٹ فارمولہ آپ سے ہی سیکھے. میں آپ کو بتاؤں, میں اتنا جاننا چاہ رہا ہوں فارمولہ ہے کیا, اور آخر وہ فارمولہ ہے سورہ علق ہے, اس کی پہلا لفظ ہے اقرا اور آگے ہے کم کم. اب ہمارے میڈیکل کالج میں آئے تھے آپ نے, اور میں نے آپ کے اس فارمولے کو بہت جگہ پہ کوٹ کیا الحمدللہ. تو وہ ہے اقرا کم کم, کہ اقرا یہ ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے. پہلا کم یہ ہے جو سورہ مزمل کا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اس پر عمل کرنا ہے. اور تیسرا کم یہ ہے, یا تیسرا لفظ کم اور دوسرا کم یا ایھا المدثر قم فانذر, آگے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو فارمولہ ہے علم, عمل اور ٹرانسفر. تو جس کو آپ آگے بتائیں اس کو بھی اگر آپ نے دو باتیں, علم تو آپ نے دے دیا اور اس کو صرف عمل کا کہا نا, تو یہ چین سٹاپ ہو جائے گی. تو آپ نے اس کو بھی آگے ٹرانسفر کا کہنا ہے, کیونکہ وہ بھی جب آگے کہے گا, جب وہ آگے بتا دے گا تو علم ہو گیا. اب وہ صرف خود عمل کرے گا, جیسے آپ کی جتنی بھی خیر کی باتیں اب ہم نے عرض کر دی, تو یہ آگے ایک علم کا ذریعہ بن گیا, علم ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم صرف عمل کی ریکویسٹ کریں گے تو یہ چین سٹاپ ہو جائے گی. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ خاص بات یہ ہے کہ آپ نے بھی آگے بھی دونوں باتیں کرنی ہے, کہ بھائی آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور ٹرانسفر بھی کرنا ہے. تو کٹ شارٹ, علم, عمل اور ٹرانسفر, اور آگے بھی علم عمل ٹرانسفر, علم عمل ٹرانسفر. تو انشاءاللہ یہ چین چلتی رہے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی چین تو چل رہی ہے کہ انہوں نے صحابہ کو علم دیا, صحابہ نے عمل کیا اور ٹرانسفر کیا. آگے علم پہنچا, انہوں نے عمل کیا اور ٹرانسفر کیا. آگے علم پہنچا, عمل ہوا اور ٹرانسفر ہوا. اسی کو تو ہم سند کہتے ہیں دین کے اندر. جیسے میں نے اپنے شیخ سے پڑھا, انہوں نے اپنے شیخ سے, یہ بھی ایک بڑا خوبصورت موقع ہوتا ہے نا, جب آپ بخاری کی آخری روایت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک پوری سند پڑھتے ہیں اپنے سے لے کے. جب میڈیکل کالج میں تھا نا تو وہاں پہ بھی ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ اس سبجیکٹ کا نا بانی کون ہے, تو ان کا نام لیا جاتا تھا. اور میں کہتا ہوں دین کا جب سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا, اس کا بانی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام. انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اللہ. تو انشاءاللہ جب ہم اس فارمولے پہ عمل کریں گے انشاءاللہ, اور ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں نا جو غیر ضروری چیزیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں. جیسے میرے سامنے ایک گلاس پڑا ہے نا, اس کی پرائس ہے لیٹس سپوز 200 روپیز. اس میں اگر آپ گولڈ ڈال دیں نا, اسی کی پرائس بن جائے گی 50 لاکھ. اس میں سلور ڈال دیں شاید 10 لاکھ ہو جائے, اور اس میں اگر سینڈ ڈال دیں تو شاید 200 کا بھی کوئی نہ لے. تو پہلے کام یہ کرنا ہے گولڈ ڈالنے کے لیے کہ مٹی کو نکال لیں, ٹھیک ہے. اور کم پہ راضی نہیں ہونا.
सिल्वर पे राजी नहीं होना. जैसे हम दुनिया पे काम पे राजी नहीं होते ना, तो इसी तरह अपनी जो लाइफ है ना, इस ग्लास में भी सिर्फ यार हम कुछ तो खैर का काम कर ही रहे ना यार, ये भी काम लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, तो कुछ नेकियां तो कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है. मतलब ये ना होने से बेहतर है, लेकिन कोशिश करें कि इसकी वो कीमत लगे जो सबसे ज्यादा हो. इसलिए हम जिंदगी में जो हमारा टाइम का ग्लास है ना, दिन और रात का ग्लास है, वीकेंड है, मंथ्स हैं, साल हैं, जिंदगी है, वो क्या मतलब इन 2 सवाल होंगे ना, उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, तो उसका जवाब ये हो कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए नमाजी में, इसीलिए अल्लाह अकबर. बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस पॉडकास्ट को रैप अप किया. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें इखलास से काम करने तौफीक दे, और वाकई में हमारे इल्म को क़यामत के दिन तक फैला दे, क्योंकि इसका जो दारो मदार है ना वो नीयतों पे है. और अगर इंसान खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता रहा तो इंशाल्लाह क़यामत तक ही चलेगा, वरना हो सकता है कि मरने के साथ ही ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये नीयतें बड़ी मैटर करती हैं. अल्लाह आपको ज़िंदगी खैर. थैंक यू फॉर योर टाइम. बारक अल्लाह फीक. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.